Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Here is Professor Amna Ilyas with the lecture of kinds of noun and its correction rules. ये लेक्चर स्पेशली डिज़ाइन किया गया इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए जिनको पेपर में बाकायदा करेक्शन का क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम में। लेट्स टॉपिक। तो सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि नाउन एक्चुअली होता क्या है। नाउन इज सिंपली द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। यानी हम किसी भी शख्स, जगह या चीज को हम उसके किसी नाम से पुकारते हैं और वो नाम इंग्लिश में नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सबा, मार्केट, चेयर एक्सेट्रा। तो इस सेशन में हम लोग बेसिक काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। टोटल 8 काइंड्स ऑफ नाउन है जो प्रेजेंट की जाएंगी, लेकिन हम इन 8 में से 6 को आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। बकाया 2 जो हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, इनको फर्दर सेशन में प्रेजेंट कर दिया जाएगा। वो वीडियो भी आपको इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नाउन और प्रॉपर, और इनको कंपेयर करके देखेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। तो कॉमन नाउन जैसे कि नाम से जाहिर है, किसी भी आम शख्स, जगह या चीज के नाम को कॉमन नाउन कहा जाता है। लाइक प्रोफेसर, मार्केट, कैट एक्सेट्रा। सेंटेंस है दे आर गोइंग टू मार्केट, शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर। इसी तरह टेबल है, डॉग है कोई भी चीज जो आम कॉमन आप यूज करते हैं उसके नाम को जो है वो आप कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे फ्लोर है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी शख्स या जगह या चीज को जो कि स्पेसिफाइड हो, उसके नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। यानी स्पेसिफाइड पर्सन है, स्पेसिफाइड प्लेस है या कोई थिंग है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन में कंसिडर करते हैं। जैसे लाहौर, अल्लामा इकबाल एंड सुपीरियर कॉलेज। एग्जाम्पल में आप देखेंगे आवर नेशनल पोइट इज अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो एक चीज जो आपने यहाँ नोट करनी है वो ये है कि जब हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो प्रॉपर नाउन का हमने जो फर्स्ट लेटर होता है नेम का, उसको हमने कैपिटल लिखना होता है, चाहे वो सेंटेंस के अंदर ही क्यों ना हो, या सेंटेंस के मिड में आ रहा हो या लास्ट में आ रहा हो। इसी तरह किसी भी शख्स का नाम है, फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज आमिना, तो अगर आमना में अपना नेम लिखती हूँ तो मेरा नाम का ए जो है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। ठीक हो गया। आगे देखें कि इसमें आपने याद क्या रखना है। यही चीजें मैंने आपको बताई हैं कि फर्स्ट लेटर जो है प्रॉपर नाउन का वो हमेशा कैपिटलाइज होता है। इन के अलावा किसी भी बुक का नाम है, कंपनी का नाम है, कोई सॉन्ग का नाम है, कोई ओशन है, या जितनी भी स्पेसिफाइड चीजें हैं, जगह हैं या अशखास हैं जो पॉपुलर हैं या जिनको आप जानते हैं, स्पेसिफाई कर सके, उन सबको हम प्रॉपर नाउन में लेते हैं। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे कि नाम से जाहिर है कलेक्ट। कलेक्ट मीन्स गैदर, यानी कि ग्रुप। तो ऐसा वर्ड जो कि ग्रुप को शो करे या कलेक्शन ऑफ थिंग्स को या कलेक्शन ऑफ पर्संस को शो करे, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अच्छा, कलेक्टिव नाउन समटाइम सिंगुलर के तौर पे भी यूज हो सकता है और ये प्लूरल के तौर पे भी यूज हो सकता है। इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आप देखेंगे जैसे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, उसको आर्मी कहते हैं। पर्सन्स इन ब्लड रिलेशन फैमिली कहलाती है। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स फ्लॉक कहलाता है। और ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड हर्ड। यानी जो अगर इनको हम ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठा कर लें और एक वर्ड में डिफाइन कर दें तो वो जो एक वर्ड होगा वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स अगेन एंड कॉलोनी ऑफ पीपल। तो इसमें जो चीजें आपने याद रखनी है वो क्या है? पहली बात तो ये कि अगर आपका जो नाउन है कलेक्टिव नाउन वो सिंगल यूनिट के तौर पे यूज हो रहा है तो आप वर्ब कौन सा यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 में द सीनरी ऑफ मरी इज ब्यूटिफुल। ठीक है। तो यहाँ जो मरी का जो नजारा है बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ आर नहीं आएगा, ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पे आर नहीं आएगा, ये इज होगा। सेकंड रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो चीज आपने देखनी होती है, अगर कलेक्टिव नाउन ऐसा है कि वो इंडिविजुअल्स को रेफर कर रहा है एक ग्रुप में, यानी है तो ग्रुप ही,
لیکن وہ انڈیویجول کو ریفر کر رہا ہے تو پھر ہم اس کے لیے جو ورب یوز کریں گے وہ پلورل ورب یوز کریں گے. آپ سیکنڈ ایگزامپل پہ آ جائیں. سیکنڈ ایگزامپل میں دیکھیں دا جیوری واز ڈیوائڈیڈ آن دس میٹر. یہاں واز نہیں آئے گا, ور آئے گا, کیونکہ جیوری کسے کہتے ہیں؟ ججز کے بینچ کو کہتے ہیں, گروپ آف ججز کو کہتے ہیں جو کسی میٹر پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں واز ڈیوائڈیڈ کا مطلب یہ ہم نے انڈیویجول کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ اس ڈیسیجن پہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے, تو ہم کیا کریں گے, یہاں واز کی بجائے ہم ور یوز کریں گے. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے, کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ پلورل ہیں بٹ وہ ہوتے نہیں ہیں. فار ایگزامپل پالیٹکس, میتھمیٹکس اینڈ فزکس. یہ ورڈز چونکہ ان کے ساتھ ایس لگ رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ پلورل ہیں, لیکن یہ پلورل ہوتے نہیں ہیں. جسٹ لائک مسلمس. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ کیا ہے, یہ کلیکٹو ناؤن تو ہے بٹ یہ ایکٹ کر رہے ہیں ایز سنگولر ورب, تو ان کے ساتھ بھی ہم کیا لگائیں گے, از لگائیں گے. یعنی یہ سنگولر ناؤن کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی کیا لگائیں گے, از لگائیں گے. تو یہ آپ کا کلیکٹو ناؤن ہے. نیکسٹ جو ناؤن کی ٹائپ ہے وہ ہے ایبسٹریکٹ ناؤن. ایبسٹریکٹ ناؤن میں ہم کسی بھی آئیڈیا کو, کوالٹی کو یا سمجھ اسٹیٹ آف بینگ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. یعنی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے آپ کی, کوئی ایک کوالٹی ہو سکتی ہے, کوئی آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم ناؤن کے طور پہ یوز کر رہے ہوں. تو جب ہم ان تمام ورڈز کو ناؤن کے طور پہ یوز کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا, یہ آپ کے پاس ایبسٹریکٹ ناؤن بن جائے گا. جیسے ہیپینس, ڈینجر, آنےسٹی, کروئلٹی, ڈگنیٹی, پلیئر, اسٹرینتھ ایٹسٹرا. ایگزامپلس دیے گئی ہیں. آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی. نالج از مائی اسٹرینتھ. تو یہاں اسٹرینتھ جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. چائلڈہڈ از اے میموریبل ٹائم پیریڈ ان ونس لائف. تو یہاں آپ دیکھیں آنےسٹ سے آنےسٹی بنا. اسی طرح جو ہے یہ ناؤن کے طور پہ یوز ہو رہا ہے تو یہ ہمارا کیا ہوگا, ایبسٹریکٹ ناؤن ہوگا. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے, جو ہم نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وربس ہوتے ہیں جو ناؤن کی پلیس پہ یوز ہو رہے ہیں. کچھ وربس ایسے ہوتے ہیں جو ناؤن کی پلیس پہ یوز ہو رہے ہیں. جیسے اسموک سے ہم سینٹینس بنا لیں اسموکنگ از اے بیڈ ہیبٹ. تو یہاں اسموکنگ جو ہے جو کہ ناؤن کی پلیس پہ آ رہا ہے تو اس لیے کیا بن گیا, یہ ایبسٹریکٹ بن گیا. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ نارملی ہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے ہم دیکھتے ہیں کنکریٹ ناؤن میں اور مٹیریل ناؤن کیا فرق ہے. کنکریٹ جیسا کہ نام ہے, کنکریٹ سے فوراً سے پہلے کیا ذہن میں آتا ہے, کنکریٹ سے ذہن میں ایسے لگتا ہے جیسے سم تھنگ سالڈ, کوئی ٹھوس چیز ہے, کوئی سالڈ ہے تو وہ کنکریٹ کہلائے گی. اسی طرح اگر اس لفظ کو ذہن میں رکھ کے دیکھیں تو وہ تمام چیزیں یا وہ تمام ناؤنس جو ہماری 5 سینسز سے ڈسکرائب ہو سکیں. 5 سینسز کون سی ہیں, دیکھنا, سونگھنا, سننا, چھونا اور چکھنا. جو ان 5 سینسز سے ڈیٹیکٹ ہو سکیں, فزیکل ایگزسٹنس رکھتی ہوں, ان کے نیمز کو ہم کنکریٹ ناؤن کہیں گے. لائک ڈاگ, لوشن, اسٹار, ملک, چیئر ایٹسٹرا. مٹیریل ناؤن کیا ہے, کوئی چیز کس مٹیریل سے مل کے بنی ہے, یہ مٹیریل ناؤن کہلاتا ہے. فار ایگزامپل آپ ایگزامپل دیکھیں, ہی بریڈز ویرائٹی آف ڈاگس. تو یہاں ڈاگ کیا ہے, یہ کنکریٹ ناؤن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم دا چیئر از میڈ آف وڈ, تو یہاں چیئر کیا ہے, کنکریٹ ناؤن ہے. دیٹ واز این آئرن بینچ. تو یہاں بینچ کیا ہے, یہ بھی کنکریٹ ناؤن ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا دیکھیں, یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ کنکریٹ ناؤن کیا ہے. اب جو بلو ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں لائک ووڈ, دس چیئر از میڈ آف ووڈ. تو یہاں جو ووڈ ہے وہ آپ کا مٹیریل ناؤن ہے, کیونکہ یہ شو کر رہا ہے کہ چیئر کس مٹیریل کی بنی ہوئی ہے, دیٹ از میڈ آف ووڈ. تو دیٹ واز این آئرن بینچ. تو بینچ کس مٹیریل کا بنا ہوا ہے, آئرن کا. تو سو یہ دونوں ورڈز ہیں, یہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں یہاں مٹیریل ناؤن کو. آگے ہم ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ یہ ہم لوگوں نے جو 6 ناؤنز ہیں ان کو پڑھ لیا, آئیڈینٹیفائی کر لیا, ان کی پریکٹس کرتے ہیں. نیکسٹ کاؤنٹیبل ناؤن اور انکاؤنٹیبل ناؤن جو ہیں وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. دیکھیں, ہم دیکھیں فرسٹ ایگزامپل, اکنامکس آر ہز فیوریٹ سبجیکٹ. پہلے تو ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ جو ورڈ ہائی لائٹڈ ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو کیوں ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اور دوسری بار ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ
اس میں غلطی کیا ہے؟ کیا ہم آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں کہ ناؤن کون سا ہے؟ آپ دیکھیں اکنامکس یہ سبجیکٹ ہے. اکنامک ورڈ آپ نے کہیں پہ بھی نہیں سنا ہوگا. اکنامک ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ہمیشہ جو سبجیکٹ ہے یہ اکنامکس ہوتا ہے. تو اکنامکس کیونکہ سبجیکٹ ہے سنگولر ہے اس لیے یہاں پہ کیا آئے گا؟ از آئے گا. یعنی ہم اس کو آر کو کٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم لگا دیں گے از, اور یہاں پہ ایس کٹ کر دیں گے تو سینٹینس بن گیا اکنامکس از ہز فیوریٹ سبجیکٹ. نیکسٹ 2 and 2 makes 4. اب چونکہ 2 جو ہے یہ بیسیکلی یہاں ڈیجٹ 2 ہے تو 2 and 2 میکس نہیں ہوگا, میک ہوگا کیونکہ 2 اور 2 یعنی یہ پلورل سینس آ رہی ہے تو 2 and 2 make 4 آئے گا. His hairs are black. اگین ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں جو ہیئر ہے وہ ہیئر ہی ہوتا ہے, ہیئرز نہیں ہوتا. تو جب یہ ہیئرز نہیں ہے تو یہاں پر اگین آر کو ہم کٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم سنگولر جو ہے وہ ورب کو استعمال کریں گے, دیٹ از his hair is black. His politics is dirty. پالیٹک نہیں ہے, یہ پالیٹکس ہوگا. How many cattle are grazing in the field. تو کیٹلز ہمیشہ غلط ہوتا ہے لفظ, یہ کیٹلز نہیں ہوتا, یہ کیٹل ہوتا ہے. جسٹ لائک شیپ, جیسے شیپس نہیں ہوتا, ورڈ کیا ہوتا ہے؟ شیپ ہوتا ہے. اسی طرح جو آپ دیکھیں گے کیٹل کا جو ورڈ ہے وہ بھی کیٹلز نہیں ہوتا, شیپ ہوتا ہے. اور یہ کیٹل آر گریزنگ ان دا فیلڈ, یہ ٹھیک ہوگا. دا پور آر ٹریٹڈ ہارشلی. پہلی بات تو یہاں د نہیں آئے گا, جب د نہیں آئے گا تو پی کیپٹل آئے گا اور ایس کو کٹ کر دیں گے. پورز ہوتا ہی نہیں ہے, پور آر ٹریٹڈ ہارشلی. ٹھیک ہو گیا. A large number of sheep was grazing. تو یہ سینٹینس میں آپ کے لیے چھوڑے دیتی ہوں کہ آپ اس کو کیسے سالو کرتے ہیں, کیسے کریکٹ کرتے ہیں. The West Indies are a big country. اب دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ ویسٹ انڈیز کیا ہے؟ کنٹری کا نیم ہے. تو ہم د کو کٹ کریں گے, ڈبلیو کو ہم کیپٹلائز کریں گے, آئی کو بھی کیپٹلائز کریں گے. تو چونکہ یہ ایک کنٹری کا نام ہے, سنگولر ہے, تو یہاں پہ بھی کیا آ جائے گا؟ از آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو دی ویسٹ انڈیز نہیں, ویسٹ انڈیز از اے بگ کنٹری. اسی طرح وزڈم, یہ آپ کا ایبسٹریکٹ ناؤن ہو گیا. د کٹ کریں گے اور ڈبلیو کیپٹل کریں گے. اسی طرح گوڈ سے پہلے د نہیں آئے گا اور ہم یہاں گوڈ کا جو جی ہے اس کو کیپٹل لکھیں گے. سو سینٹینس از وزڈم از دا گفٹ آف گاڈ. نیکسٹ سینٹینس از ہی پک 10 رائسز. یہ بھی یاد رکھنے والی چیز ہے کہ رائسز نہیں ہوتا, یہ رائس ہوتا ہے. ہم ایس کٹ کر دیں گے تو سینٹینس ٹھیک ہے. Arabian Nights are an interesting book. اب یہ بک کا نام ہے, چونکہ بک کا نام ہے تو یہاں نائٹس کے ہم این کو کیپٹلائز کریں گے. ٹھیک ہے. اور چونکہ ایک بک ہے اس لیے ہم یہاں لکھیں گے از. یہ سنگولر ناؤن ہے. Arabian Night is an interesting book. سو یہ آپ کی ایکسرسائز تھی جس کو آپ نے دیکھ لیا. ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ ویل. تو مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیں گے چینل کو, اور نیکسٹ ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ لنک آپ کو نوٹیفیکیشن کے ساتھ ملتا رہے گا. ٹھیک ہو گیا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. جزاک اللہ خیر. جیتے رہیے, خوش رہیے. اللہ حافظ.